سارا قصور ان کا ہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، آج ہمیں تو عذاب دے گا اس باطل کام کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، ان کی وجہ سے ہم نے کیا. قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش کرنا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وعدے کی تذکیر کے لیے، اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اس وعدے کی یادداشت کے لیے، اس کو بار بار سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اسلامی تعلیمات، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی صحف ابراہیم، کبھی صحف موسیٰ کی شکل میں، کبھی رسائل، کبھی جرائد، کبھی ریٹن کمنٹس میں تختیاں، کبھی قرآن مجید. یہ ساری کی ساری انتظامات، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس وعدے کی یادداشت کے لیے ہیں کہ وہ وعدہ تم نہ کہیں بھول جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، ان سب نے سب سے پہلے جس بات کی تلقین کی، جس کی یاد دہانی کروائی، جس کی طرف سمجھایا، جو مرکزی نقطہ نظر تھا، وہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا. سارے انبیاء یہی بات سمجھاتے رہے. ہر نبی مختلف طریقے سے دن رات محنت کر کر کے سمجھا کے بالآخر یہی پوچھتا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اتنی باتیں ہونے کے باوجود، اتنی اللہ تعالیٰ کے صفات صلاحیات ہونے کے باوجود، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کہ جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ گے؟ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ہر نبی یہی علمی دلائل میں انبیاء دلائل دیتے رہے. عملی میدان میں جب لوگ انبیاء سمجھاتے، لوگ چیلنج کرتے، اللہ تعالیٰ اس چیلنج کو قبول کرواتے، معجزے ظاہر کر کے معجزانہ طور پر نبی کی رسالت کی صداقت اور اپنی توحید کو منواتے. عملی اعتبار سے بھی انبیاء اکرام نے دلائل دیے. منطقی اعتبار سے بھی سمجھایا کہ تم اللہ کو رب ہونے میں، اس کی ربوبیت میں واحد اور یکتا تسلیم کرتے ہو، تو اللہ کی ذات کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ذات کو کیوں تقسیم کرتے ہو جب وہ اپنی ربوبیت میں ایک ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، پرورش کرنے والا، اس دنیا میں اناج اگانے والا، بارشیں برسانے والا، طوفان لانے والا، امن پیدا کر، یہ سب اللہ ہی ہے. تو جب اللہ کی یہ صفات مانتے ہو تو یہاں الوہیت، اللہ کی ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی ذات کو کیوں تقسیم کیا ہوا ہے؟ ہر اعتبار سے انبیاء اکرام نے سمجھانے کی کوشش کی، صرف اس وعدے کی یادداشت کے لیے، اس وعدے کی تذکیر کے لیے کہ کہیں قیامت کے تم یہ نہ کہو کہ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ ہم اس سے غافل ہو گئے. کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. اسلام، دین اسلام کے آنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں نے مختلف اس کی تقسیمیں کی ہوئی تھی. یہ اللہ کی ذات کو تقسیم کیا ہوا تھا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اس کی 4-5 مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی، امت یہود، انہوں نے اللہ کی ذات کو کیسے تقسیم کیا؟ کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ ہوتا ہے. اب بادشاہ کی جو فرامین کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا نا کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ کا کوئی واقعی بیٹا ہے تو مجھے بتاؤ، سب سے پہلے انا اول العابدین، اس اللہ کے بیٹے کی میں عبادت کروں گا، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کا بیٹا ہے کون سا. تو اللہ کی ذات کی تقسیم امت یہود نے کی کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. امت عیسائیت نے، عیسائی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم کی گئی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ عیسیٰ اللہ ہی ہے، یہ عیسیٰ بن مریم ان اللہ، یہ اللہ ہی ہے. اور کچھ لوگ تھے عیسائیوں میں، وہ کہتے ہیں نہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ بھی ہے لیکن اللہ تینوں میں سے ایک ہے. کسی نے 3 in 1 میں رکھا، کسی نے 2 in 1 میں رکھا، کسی نے all in 1 میں اللہ کو رکھ دیا. یہ اللہ کی ذات کی تقسیم کی ان لوگوں نے. پھر آ جائیے مشرکین عرب کی طرف. مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس طرح تقسیم کیا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنائی ہیں اپنی، اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ فرشتے ہیں، یہ ساری اللہ کی بیٹیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیسی تقسیم ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرو کہ ہمارے بیٹے ہونے چاہیے اور اللہ کے لیے بیٹی ہونی چاہیے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، جب ہم نے بیٹیاں پیدا کی تھیں تو تم اس وقت گواہ تھے، تم اس وقت موجود تھے، تمہاری موجودگی میں ہم نے اپنی بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ بے تکی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ جن کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا وہ فرشتوں کو بیٹیوں کا نام ہی دے گا۔ اور اس کے علاوہ مشرکین نے اللہ کی ذات کو اس طرح تقسیم کرنے کے ساتھ ایک اور تقسیم کر دی کہ ان لوگوں کا خیال تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے جو نیک صالح بزرگ تھے، جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، جن کے ہم نے بت بنائے ہیں، یہ سب کے سب بت، یہ مورتیاں، یہ ہمارے بزرگ، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ ٹالتا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ موڑتا نہیں۔ لہٰذا اگر تم نے اللہ کی قربت کو پانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، زندگی گزارنی ہے جیسی گزارو، لیکن اللہ کی قربت چاہیے تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان بتوں کی، ان مورتیوں کی جو حقیقت میں پہلے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کی عبادت کرو صبح شام، یہ تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی ذات کی تقسیم ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ان کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے ہر کام کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری اللہ کے یہاں شفاعت بھی کریں گے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کو ان لوگوں نے اس طرح تقسیم کیا ہے۔ یہ اسلام سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو انبیاء ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی تھیں، اور بعض لوگوں نے اللہ کے وزیر، مشیر، مقربین اس دنیا کے اندر اپنے بزرگوں کو تصور کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو نبی علیہ السلام، ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، میں بچہ تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بنی المجاز کے بازاروں کے اندر، ذی المجاز کے بازاروں میں نبی علیہ السلام اونچی اونچی آواز سے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ ایک عام سا ورد ہے جو ہم انگلیوں پر گن دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ پہلی مرتبہ جب یہ کلمہ سنا تو ان کے اندر آگ بھڑک اٹھی کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، اس کے اندر کیا معنویت اور کیا جامعیت ہے۔ یہ لا کی تلوار ذکر کر کے الہ جو ہمارے معبود ہیں سب کی نفی کر دی ہے، لا کی تلوار ہمارے معبودوں کی گردنوں پر رکھ کر یہ نفی کر رہا ہے، لا الہ، کوئی لا اور لات اور عزا منات، کوئی بت نہیں، کوئی تمہارا، یہ جتنے تم نے بنائے ہیں سب کے سب بیکار ہیں، کوئی کسی صلاحیت اور اہمیت کا حامل نہیں ہے الا اللہ، صرف یہ اللہ کے نام کو پکار رہا ہے، صرف یہ اللہ کے نام کو باقی رکھ رہا ہے، باقی سب کی گردنوں پر اس نے لا کی تلوار رکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ دشمنی مول لی، ایک لمحے میں ان لوگوں نے دشمنی مول لی نبی علیہ السلام سے کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے ایک بات کہہ رہے تھے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا آدمی تھا، وہ بھینگا آدمی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ انہ صابی کاذب، کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو تسلیم مت کرنا۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہو، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں کہ جو اپنی رسالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا من ھذا الذی یکذب، اور یہ جو تکذیب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو جھوٹا کہو، اس کی بات نہ مانو، یہ کون ہے؟ تو کہا مجھے بتایا گیا کہ عمہ، یہ نبی علیہ السلام کا سکا چچا ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ سکے چچے ایک بات کی دعوت دینے پر مخالف ہو گئے، مخالفت۔ نبی علیہ السلام جب عرب کے اندر یہ شور شرابہ ہوا نا کہ برسوں جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے تھے، جن اللہ کی بیٹیوں کو ہم پکار رہے تھے، جو اللہ کے بیٹے ہم نے اپنی عبادت کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج اس کی نفی ہو رہی ہے، نفی بھی ایسی ہو رہی ہے کہ ان کی گردنوں پر تلوار پھر رہی ہے۔ تو پھر لوگ آئے سوال پوچھنے کے لیے، لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ابی بن کعب کہتے ہیں ان المشرکین قالوا انصب لنا ربک،
کہ مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کرو کہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں آپ کا رب کا کیا تعارف ہے، تعارف پیش کرو۔ جبکہ امام بہقی نے اسماء و صفات کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی، حافظ ابن حجر نے اس کو درست کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین نہیں تھے بلکہ یہ یہود تھے، یہودی لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا صف لنا ربک الذی تعبد، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا تعارف، اس کی صفات بیان کریں، اس کی کیا صفات ہیں، وہ اس کا کیا تعارف ہے، وہ کیسی ذات ہے، ہمیں اس کا تعارف بیان کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بھی سوال اس میں سے درست ہے اس کا جواب ایک ہی نازل کیا، قل هو اللہ احد، اے نبی ان سے کہو هو اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ صف لنا ربک، اپنے رب کی اوصاف بیان کرو، تعارف بیان کرو، کون ہے وہ؟ اللہ ہے، اللہ احد، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تن تنہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ عربی کے اندر جو گنتی ہوتی ہے نا، گنتی شروع ہوتی ہے واحد سے، واحد ایک، اثنین دو، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمس ست سبع، یہ گنتی شروع ہوتی ہے واحد، واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے، اثنین آتا ہے، دو آتا ہے، لیکن جو اللہ نے یہاں استعمال کیا اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس احد کا تثنیہ نہیں آتا، یہاں جو اللہ نے احد لفظ استعمال کیا اس احد کا تثنیہ نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، اس کی آگے گنتی نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس کا دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے الصمد کی تعریف کی، الصمد الذی لم یلد ولم یولد، صمد وہ ہوتا ہے کہ جو نہ خود پیدا ہوتا ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ وہ اولاد پیدا کرتا ہے، وہ صمد ہے۔ اس لیے لأنہ شیء یولد الا سیورث، جو پیدا ہوتا ہے وہ عنقریب سیموت، وہ مرتا ہے، اور جو مرتا ہے اس کا پیچھے وارث بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات دنیا میں واحد ذات ہے، ولا لا یرث ولا یورث، کہ جو نہ کسی کا وارث ہے اور نہ اس کا وارث ہے، جو نہ خود پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی صفات سے اللہ تعالیٰ پاک اور ذات مبارک ہے، اللہ کی کوئی ساجی، کوئی شریک، کوئی بھی نہیں۔ اور پھر اس صورت میں اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس صورت کا ثواب پتہ کتنا رکھا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ آج تم مسجد نبی میں اکٹھے ہونا، میں تمہیں قرآن کے ایک تہائی حصہ سناؤں گا، قرآن کا ایک تیسرا حصہ سناؤں گا، 10 سپارے سناؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ کے سنا دی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے تو 10 سپارے کہا کہ یہ سورت الاخلاص، سورت التوحید، اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر اتنا ہی رکھا ہے کہ جتنا ایک بندہ 10 سپارے پڑھتا ہے اور ایک بندہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید اور وحدانیت ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ انبیاء، نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین ہمیشہ یہ بات سکھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، تنہا اور یکتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہر چیزوں کو حل کرنے والا ہے، اسی کے پاس ساری طاقتیں ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو اس کے مقابل آ سکے، اس کی صفات کو سمیٹ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے کہ امت میں بعد میں ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ آیا ہے کہ جو اس آیت کا مصداق ہو گئی ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دینا، یہ صریحاً کفر ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کا جز بنا دیا، یہ بیٹا ہے، یہ اللہ کا جز ہے، یہ بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کا جز ہے، یہ بیوی ہے تب ہی تو یہ اولاد پیدا، یہ اللہ کا جز ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کا جز بنائی، وہ صریحاً کفر میں ہو گئے، اور جو ان کے بعد بھی اللہ کا جز بنائے گا وہ بھی اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہم نے اس صدی میں جو یہ عقیدہ سنا ہے، جو نبی علیہ السلام کی محبت عقیدت کے اندر آ کر نور من نور اللہ کہتے ہیں، کہ ظاہری طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن حقیقت میں باطنی اعتبار سے یہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ اس عقیدے کا کیا مطلب ہے؟
اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گمراہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جز کو اللہ تعالیٰ کی جز بنانا ہے، اس کو اللہ کی ذات کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے، کہ یہ اللہ، اس بندے کا اللہ سے یہ رشتہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آتے ہیں سب کے سب یہی کہتے ہیں، اور سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی جو نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عبد ہیں، عبدہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد ورسولہ ہیں۔ تو عبد سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ جو پیدا ہوا ہو، جو مخلوق ہو، اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کا غیر ہو، اللہ کا علاوہ ہو۔ اللہ اور ہے، مخلوق و خالق اور ہوتا ہے، مخلوق اور ہوتی ہے۔ عبد، ہم سب کے سب عبد ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر برتری عطا فرمائی ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں کے بڑے ہیں، لوگوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہے، قائد المرسلین۔ تو نبوت اور رسالت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم کی گئی۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مصری اور یونانیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ ان لوگوں نے کچھ دن مخصوص کیے ہوئے تھے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کی، مطلب وہ کہتے تھے کہ آج ہمارے دیوی کا یوم پیدائش ہے، ہم عید منا رہے ہیں، آج ہمارے دیوتاؤں کا یوم پیدائش ہے، ہم عید منا رہے ہیں۔ آسمانی شریعت کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں، ان سب میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو عید بنایا وہ عیسائی ہیں، امت عیسائیت ہے۔ امت عیسائیت اس سے پہلے کسی بھی امت نے جس کی طرف نبی آیا ہو، کتاب آئی ہو، کسی نے اپنے نبی کے یوم پیدائش پر اس کو عید کا دن نہیں بنایا۔ عیسائی وہ لوگ، پہلے وہ لوگ ہیں دنیا میں جو آسمانی شریعت رکھتے ہیں، جو نبی رکھتے ہیں، جو کتاب رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منایا ہے۔ اس کو عربی میں آپ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی، نبی کی میلاد کا، ولادت کا دن، اور اس کو انگلش میں کہہ لیں ہیپی کرائسٹ ماس، جس کا مخفف ہے کرسمس ڈے۔ اس کا ان عیسائیوں سے پہلے کسی نے بھی نبی کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر نہیں منایا۔ پہلے نمبر پر عیسائی ہیں اور دوسرے نمبر پر ہمارے مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی کی ولادت کے دن کو، پہلے 12 وفات تھا، پھر 12 ربیع الاول وہ جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ تو بہرحال کرسمس عیسائیوں کی جو عید ہے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنا انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نظریے اور جس عقیدے کی وجہ سے یہ جشن منایا جاتا ہے، اس نظریے اور اس عقیدے میں وہ لوگ خود مختلف بھی ہیں، ان کا اس نظریے پر، اس عقیدے پر اتفاق نہیں ہے، وہ خود متحد نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے آج کل ایک کلپ بھی آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گا کہ ایک پادری بیان کر رہا ہے کہ ہم اس دن جشن کیوں مناتے ہیں۔ اس نے واضح ڈکلیئر کیا، اس نے کہا کہ ہم اس دن جشن اس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ وہ پہلے آسمانوں پہ خدا کے طور پر موجود تھے، اور بعد میں وہ عیسیٰ کی شکل میں اس دنیا میں آئے، اور پھر لوگوں کے کفارے کے طور پر وہ خود سولی پر لٹک کر واپس چلے گئے اور لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عیسیٰ کی شکل میں یہاں ہے، اور ان دونوں میں سے اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ جو 25 دسمبر کو یوم پیدائش اور عید مناتے ہیں، اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو 25 دسمبر کو عید مناتی نہیں، وہ نہیں تسلیم کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ عہد جدید اور عہد قدیم کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی، جس کی طرف قرآن مجید نے سورہ مریم میں بھی اشارہ کیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جب مریم علیہ السلام کو درد لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تنے کو جھاڑو، یہ تم پر کھجوریں پھینکے گا۔ کھجوریں پکنے کا کون سا موسم ہوتا ہے؟
وہ 12واں مہینہ سردی کا ہوتا ہے یا گرمی کا ہوتا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا یہ جو پیدائش کا عیسیٰ علیہ السلام کا دن تھا یہ گرمیوں کا دن تھا، جو جون جولائی کے جہاں جب کھجوریں پکتی ہیں۔ یہ تو رومی لوگ، مشرک لوگ، جب ان کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کی تو اس کی عوام کو بھی عیسائیت قبول کروانی تھی، اس لیے رومی لوگ 25 دسمبر کو اپنے دیوتاؤں کا دن منایا کرتے تھے، جشن کا دن منایا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ دن اٹھا کر 25 دسمبر میں لے آئے، ساری کی ساری عوام عیسائی ہو گئی، لہٰذا اس دن وہ اپنا جشن منا رہے۔ وہ اس نظریے پر، اس عقیدے پر خود متحد نہیں ہیں۔ لیکن دوسری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو لمحہ فکریہ ہے، جو ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، جو اس امت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس عقیدے اور نظریے کے جشن پر وہ خود متفق نہیں ہے، خود مختلف بھی ہیں، کچھ مناتے ہیں کچھ مناتے ہی نہیں۔ اصول اور نظریہ یہ ہوتا ہے، عید کا دن مسلمانوں کا دن، مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے۔ کسی بھی ملت کے لیے عید کا دن عبادت کا دن ہوتا ہے، اور عبادت کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس پر سارے کے سارے تسلیم کریں، ہاں یہ ہماری عید کا دن ہے، اس دن ہم اجتماعی طور پر عبادت کریں گے۔ وہ عید کا دن نہیں ہوتا کہ جس میں آدھی قوم کہے کہ آج عید کا دن ہے، آدھی کہے نہیں آج عید کا دن ہی نہیں۔ تو جس میں وہ خود مختلف ہی ہیں، ہمارے کچھ مسلمان، یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کس جذبے کو لے کر، آپ کس نظریے کو لے کر، کس درد کو لے کر اس دن ان کے ساتھ مسلم کرسچن ڈائیلاگ فارم بنا کر جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ امن کی شمع جلاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں؟ آپ کس درد کو لے کر جاتے ہیں؟ کس نعرے کو لے کر جاتے ہیں؟ کتنے ایسے اسلامی تنظیموں کے لیڈر ہیں جو وہاں جاتے ہیں، ان کی بڑی اچھے سے خوش آمد ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر ایک ہی ڈائیلاگ کہتے ہیں، ہم اتحاد کے لیے آئے ہیں، ہم آہنگی کے لیے آئے ہیں، ہم باہمی محبت کے لیے آئے ہیں، ہم مسلم کرسچن ڈائیلاگ فارم بنا رہے ہیں، اس پر ہم امن کے معاہد۔ آپ کو کس نے نگران بنایا؟ آپ کو کس نے ذمہ داری سونپی ہے؟ اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور پھر واضح ویڈیو میں ریکارڈ موجود ہے، وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اس عظیم دن پر آپ کو عظیم مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ کتنے علماء کو ہم نے دیکھا ہے جو اس دن وہاں پر جاتے ہیں ان کے سٹیجوں پر، اور جا کر برملا ان سے کہتے ہیں کہ آج کا دن عیسائی دنیا کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو مسلمانوں کے ہاں 12 ربیع الاول اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کرنا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں 12 ربیع الاول مقدس دن ہے، جشن کا دن ہے، اس دن عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے تھے، اسی طرح عیسائی دنیا بھی آج ان کا یہ مقدس دن ہے، جشن کا دن ہے۔ نعوذ باللہ آج اللہ کے گھر عیسیٰ پیدا ہوئے، ہم اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ علماء کا حال ہے، یہ ان لیڈروں کا حال ہے کہ جو اسلامی تنظیموں کی قیادت کر رہے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے سوچا نہیں ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے کیا ادا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جو وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے منہ سے نکالتے ہیں، لقد جئتم شیئا ادا، بہت بھاری اور بہت غلط بات یہ کہتے ہیں، اور اتنی غلط بات ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اس بات کو، یہ جو بات ہم کہتے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، یہ اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا جز ہے۔ جب لوگ یہ بات کہتے ہیں، اس بات کو اللہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف پھینکو وہ بھی پھٹ جائے گا، زمین میں پھینک دو وہ بھی شک ہو جائے گا، پہاڑوں پر پھینکو گے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس قدر گھناؤنی اور گری ہوئی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اس بات کو، ان چیزوں کو سمجھنے کے باوجود ہمارے علماء اور ہماری اسلامی تنظیموں کے قائدین برملا جا کر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ فقہ اور فقہا کے قاعدے پڑھا کے ان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں نے بتایا، ہمیں انہوں نے فقہا کی قول پڑھ کر سنائے ہیں کہ کسی ایک حرام کام کے اندر اگر 14 طبق بھی شامل ہو جائے تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ سود اللہ نے حرام کیا، سود لکھنے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سودی چیزیں پہنچانے والا، سودی چیزیں پرچیز کرنے والا، سودی چیزوں کی اکاؤنٹنگ کرنے والا، سودی چیزوں کی وصولی کرنے والا، سودی چیزوں کو نشر کرنے والا، اس کے ایڈورٹائز کرنے والا، یہ سارے کے سارے ایک حرام کام میں جب شامل ہوتے ہیں تو سارے کے سارے گناہگار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شراب حرام ہے، شراب بنانے والا، شراب پیک کرنے والا، شراب سیل کرنے والا، شراب کی اکاؤنٹنگ کرنے والا، وصولی کرنے والا، خریدنے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے والا،
یہ سارے کے سارے 14 طبق جب ایک حرام کام میں شامل ہوتے ہیں تو سارے کے سارے ایک ہی جیسے گناہ گار ہوتے ہیں. آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اور ہمارے اسلاف نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، کہ مشرکین اور غیر مسلم کے جس دن عید کے تہوار ہو ان کے کنیسوں کا، ان کے گرجا گھروں کا، ان کے عبادت خانوں کا رخ مت کیا کرو، کیونکہ ہماری مسجدوں کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. فإن السحرة تنزل علیہم، اس دن جو وہ اپنے منہ سے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، غلط کلمے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہو رہا ہے، کہیں تم ان کا نشانہ مت بن جاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص عجمیوں کے غیر مسلم ممالک کے شہروں میں رہتا ہے، ملکوں میں رہتا ہے اور ان کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے، اسی حالت میں اگر وہ شخص مر جاتا ہے، حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کیا ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے ابو القاسم مالکی کا قول؟ ابو القاسم مالکی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دکاندار، مسلم دکاندار اگر کوئی ایسی چیز فروخت کرتا ہے کہ جو ان کے تہوار میں کرامت ہوتی ہے، اس کو نہیں فروخت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ فروخت کرے گا تو یہ کفر کی تعظیم ہے، یہ شرک پر معاونت ہوگی. اس لیے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں آپ نے کوئی تعاون نہیں کرنا. امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان تہواروں میں ان کو مبارکباد دیتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ صلیب کے سامنے ایک شخص سجدہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا. امام ابن تیمیہ نے بڑا وضاحت سے لکھا، کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کبھی کسی مسلمان نے دیکھا ہے کسی عیسائی یہودی نے آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ کی دوستی رکھنے کے لیے، آپ کا چہرہ رکھنے کے لیے، آپ کی ملداری کو رکھنے کے لیے عید قربان میں ایک بکرا بھی لا کر ذبح کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام آپ کے بچوں جیسے نام رکھے جو آپ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھتے ہیں؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان کو کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ آج امام ابن تیمیہ زندہ ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ یہاں جو آپ نے ذکر کیا وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے کو ضرور مل رہا ہے کہ لوگ، مسلمان لوگ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے کیک کاٹ رہے ہیں، اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے مسلم کرسچن ڈائلاگ فارم سجا رہے ہیں، وہاں پر لوگوں میں وظیفہ تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہاں مبارکباد دے رہے ہیں، ان کو گلے مل رہے ہیں. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ایک حرام کام میں شرکت کرنا وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں اور امام مالک اور ان کے پیروکار جو ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے، اجماع امت ہے کہ جو بھی شخص غیر مسلم تہوار میں ایک تربوز کاٹتا ہے، ایک تربوز کاٹنا ان کے تہوار میں خنزیر کو ذبح کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. کہ آپ وہاں جا کر ایک کیک کاٹیں، کیک تو پھر بڑی چیز ہے، آپ اس کو بنائیں گے، بنا کر سجائیں گے، سجاوٹ کریں گے، محنت کریں گے. یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جو آپ کو پکا پکایا بنایا آپ کو ملے گا تربوز. آپ صرف اتنی سی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں کہ آپ اس کو خرید کر وہ کاٹ دیتے ہیں بس. لیکن جو آپ اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لوگ اور ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تہنیہ دیتے ہیں اور ہم آنگی بقائے باہمی کے جو نعرہ لگاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ کیسا ڈائلاگ ہے؟ یہ کیسا فہم ہے؟ یہ کون سی آپ امن کی شمع جلانے کے لیے گئے ہیں؟ یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بلائیں گے، عیسیٰ بن مریم کو کھڑا کریں گے. اس دن اللہ تعالیٰ اس معاملے کی خود وکالت کریں گے، خود فیصلہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہ دیکھیے وہ سما کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ بتائیے، آپ نے اپنے پیروکاروں کو اس عیسائی دنیا سے یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری والدہ کو تم اپنا معبود بنا لینا، ہماری عبادت کرنا؟ کہ یہ آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو اللہ پاک ذات ہے. اب لوگوں کی نظریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جمی ہوں گی، ان کے دل حلق میں ہوں گے، گھٹنوں میں سانس نکل رہا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جواب ہاں اور نہ پر ہماری اگلی دنیا کی بقا ہے اور عذاب ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام ہاں کہہ رہے تھے تو ہم بچ جائیں گے، نہ کہہ رہے تھے تو ہم پھنس جائیں گے. سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے
کہ یہ کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تسلی سے بڑی تفصیل سے جواب دیں گے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو آپ جانتے ہیں اس کو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس طرح کی گری ہوئی بات میں کبھی نہیں کہہ سکتا، میں نے ہمیشہ وہی بات کی جو حق بات کی، ان قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے دل میں ہے، جو میرے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے میں اس کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو بہترین جاننے والے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی الا ان اعبدوا الله ربی وربکم، میں نے ان سے کبھی یہ بات نہیں کی مگر جو آپ نے مجھے حکم دیا میں نے ہمیشہ وہی بات کی، اور میں ان کو ہمیشہ کہتے رہا ان اعبدوا الله ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں گواہی دے سکتا ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے علم ہے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی ان کو تعلیم دی تھی، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد آپ ہی ان کے قریب تھے، آپ ہی ان کے نگہبان تھے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ فلسفہ، یہ منطق، یہ عقیدہ ان کے درمیان کس نے پھیلایا، میں تو جب تک زندہ رہا ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا یہی بات کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ تفصیل سے جواب دیں گے وہاں پر کہ میں نے یہ ان لوگوں کو پیغام دیا تھا، اس کے بعد ان کے عقیدے کیسے بگڑے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گے ان تعذبهم فانهم عباد، اگر تو ان کو عذاب دے تو اتنے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو عظیم غالب اور حکمت ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی، ان لوگوں کو بھی ان سوالوں کے لیے تیار رہنا چاہیے جو آج کرسچنوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹتے ہیں اور اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے پر ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے، تہنیت دیتے، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں ان کو، کل قیامت کے دن جب عیسائی لوگ پھنسے ہوں گے انہی صفوں میں یہ لوگ بھی موجود ہوں گے، ان کو بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ان کا جواب دینا، اور کیا جواب دینا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا توحید سکھائی تھی، اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا توحید سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جس نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے اس نے بھی کفر کیا، جس نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے اس نے بھی کفر کیا، جس نے کہا کہ اللہ 3 1 میں ہے، اللہ تینوں میں سے ایک ہے، اس نے بھی کفر کیا۔ انتہوا خیر لکم، اس عقیدے سے باز آ جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔